بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، پارہ نمبر 3، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 253۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ تلک الرسل، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 253۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ تمام رسول منصب رسالت کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہی تھے، لیکن تعلیم کے دائرہ اثر و نفوذ کے لحاظ سے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل رہی ہے۔ ان میں سے بعض سے اللہ نے براہ راست باتیں کی، مثلا موسیٰ علیہ السلام، اور بعض کے درجات بلند کیے۔ انہی رسولوں میں سے عیسیٰ ابن مریم بھی ہے، جسے ہم نے واضح دلائل دیے اور مقدس وحی سے اس کو تقویت پہنچائی۔ اگر ہماری مشیت انسانوں کو مجبور پیدا کرنا ہوتا تو ان رسولوں کی واضح تعلیم کے بعد ان کے متبعین آپس میں جنگ و جدال اور باہم اختلاف نہ کر پاتے۔ انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا گیا، اس لیے انہوں نے اپنی مرضی سے آپس میں اختلاف کیا۔ بس ان میں سے بعض نے ایمان کی راہ پسند کی اور بعض نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ پھر سن لو، اگر قانون مشیت یہ ہوتا کہ انسان کو جبراً ایک ہی ڈگر پر چلایا جائے تو یہ کبھی آپس میں جنگ و قتال نہ کرتے، اور یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اور قانون مشیت کو جیسا وہ چاہتا ہے بناتا ہے۔ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت کا مفہوم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سورۃ آیت نمبر 253۔ معنی تو یہی ہے کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے دوسروں پر فضیلت دی۔ اسی صورت کے آخر میں ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورۃ آیت 285۔ ہم رسولوں میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے۔ قرآن نے اس کی تشریح یہ کہہ کر دی کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، سورۃ آیت نمبر 253۔ ہم نے ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے۔ ان دونوں باتوں میں تطبیق یہ ہے کہ ایک چیز تو ہے خدا کی طرف سے نبی رسول بن کر رہا تھا، اس حیثیت سے کسی نبی رسول میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، یعنی سب خدا کے رسول تھے، وحی کو انسانوں تک پہنچاتے تھے اور وحی پر مبنی نظام تشکیل دیتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان رسولوں کا دائرہ اثر و نفوذ، ان کی تعلیم کا دائرہ اور ان کی انقلابی جدوجہد میں فرق ہے۔ بعض رسول صرف ایک بستی کی طرف آئے اور اس بستی کے لوگوں میں جو خرابی نمایاں تھی انہوں نے اس کی اصلاح کی۔ بعض رسول ایک عظیم الشان قوم کی طرف آئے اور ان کی جدوجہد کا ٹکراؤ فرعون جیسی قوت قاہرہ کے ساتھ ہوا۔ یہ بہت بڑا ٹکراؤ تھا۔ آخر میں خاتم النبیین آئے جن کی رسالت قیامت تک پھیلی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو انقلاب برپا ہوا وہ بھی عظیم النظیر ہے۔ حقیقت تو خدا جانتا ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ رسولوں کے دائرہ اثر و نفوذ احاطہ انقلاب میں اختلاف کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر کچھ مدارج حاصل تھے۔
لیکن یہ یاد رہے کہ تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانے سے ہی انسان مسلمان ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے اپنے طور میں خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی رسول تھے۔ یہاں تک کہ کوئی قوم اپنے مذہب کے بانی کے متعلق بات کرے تو یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شاید وہ ان کی طرف سے رسول ہی آیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ رسالت کے تصور سے وہ قوم ناآشنا ہونے کی وجہ سے اپنے مذہب کے بانی کو رسول نہ کہتی ہو، اس لیے اس کو رسول تو نہیں مانا جائے گا، البتہ اس کے بارے میں احترام کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، اور ان کے بارے میں گستاخی کا لفظ ہم زبان پر نہیں لائیں گے، کیونکہ کریا کریا بستی بستی اللہ کے رسول آتے رہے تھے۔ صرف ان مذہب کے بانیوں کے بارے میں احترام سے گفتگو کی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ جن انبیاء اور رسول کا نام قرآن نے بتایا ہے اور جن کا نام نہیں بتایا ہے، ان سب پر اور ان کی کتابوں پر یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ان سب میں انبیاء اور رسول ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کو جو کتابیں دی گئیں وہ خدا کی طرف سے نازل کردہ تھیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورۃ آیت 285 کا یہ مفہوم ہے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن نے کسی نبی رسول کا نام لے کر نہیں کہا کہ وہ درجات میں سب سے بلند ہے، اس لیے ہم یہ تو ایمان رکھیں گے کہ رسولوں میں سے خدا نے بعض کے درجات بعض سے بلند کیے، لیکن ہم نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نبی رسول دوسروں سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں سارے انبیاء کرام کے نام احوال وغیرہ نہیں آئے، اور جن کے نام دیے گئے ہیں ان کے متعلق بھی صرف وہ باتیں قرآن میں آئی ہیں جتنی ابدی قانون کے طور پر بیان کرنا مقصود تھا۔ یہ فریضہ انسانوں پر قطعاً عائد نہیں ہوتا کہ وہ قرآن میں درج احوال کی روشنی میں انبیاء اور رسل کی افضلیت کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں۔ بس یہ ایمان کافی ہے کہ سب انبیاء اور رسل کو ہم مانتے ہیں، یعنی یہ نہیں کرتے کہ فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے، یا فلاں افضل ہے اور فلاں کم افضل ہے، کیونکہ ہم ان میں سے کسی قسم کا فرق نہیں کرتے، اور یہ کہ خدا نے بعض کو بعض پر درجہ دیا، کن کو کن دوسروں کے مقابلے میں درجہ دیا، یہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ علم وحی اور علم انسانی میں فرق۔ ایک ذریعہ علم تو اکتسابی ہے، جسے محنت کر کے کسب و ہنر سے، تجربے و مشاہدے، مطالعہ اور درس و تدریس سے انسان حاصل کرتا ہے۔ ایک عالم فاضل کا بچہ الف بے سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا، اسے اپنے کسب سے علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بچہ پہلی جماعت سے بتدریج ترقی کرتا ہوا ماسٹر ڈگری حاصل کرتا ہے۔ ہر انسان کو تدریسی علم حاصل کرنے کے لیے ایسا ہی کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا ذریعہ علم کا وحی ہے، اس میں کسی کی محنت، کسب و ہنر، تجربے و مشاہدے، مطالعہ اور درس و تدریس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن وحی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی تو وہ ہے جو اشیاء کائنات میں ودیت ان بلٹ کر دی گئی ہے، جس کی روح سے اشیاء کائنات اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو وحی یا رہنمائی ان کو ودیت کی گئی ہے، اس سے اشیاء کائنات ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ مثلا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ 16 آیت نمبر 68، اور ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ دوسری جگہ ہے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءَ أَمْرَهَا، اور تمام اجرام فلکی کی طرف وحی کی۔ شہد کی مکھی نے کہیں ٹریننگ نہیں لی کہ کس طرح چھتا بنائے، رہنمائی وحی کو اشیاء کائنات کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن نے اشیاء کائنات کو دی جانے والی رہنمائی کو بھی وحی کہا ہے۔ اندر رکھ دی گئی وحی کی وجہ سے بکری گوشت نہیں کھاتی اور شیر گھاس نہیں کھاتا۔ دوسری قسم وحی کی وہ ہے جو انسان کے اختیار و ارادے کے سبب اس کو زندگی بسر کرنے کے لیے خدا کی طرف سے بذریعہ انبیاء اکرام دی جاتی رہی، اور اب وہ رہنمائی قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ غرض نبی یہ جان ہی نہیں سکتا کہ خدا کی طرف سے وحی ملنے کی کیفیت و ماہیت کیا ہوتی تھی۔ قرآن میں تمام انبیاء اکرام کے سلسلے میں اوحینا کا لفظ آیا ہے، حتیٰ کہ کوہ طور کے مقام کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اوحینا کا ہی لفظ آیا ہے۔
انسانوں سے خدا کے کلام کرنے کا طریقہ اور نبی اور غیر اجنبی کی طرف وحی کا فرق۔ وحی یا کلام اللہ ایک ہی بات ہے۔ خدا کے انسانوں سے کلام کرنے کے قرآن کریم 3 طریقے بتاتا ہے۔ نمبر 1، جبرائیل کی وساطت سے قلب نبوی پر وحی کو القاء کر دینا، واحینا، سورہ 42 آیت نمبر 51۔ نمبر 2، پس پردہ سے خدا کی بات نبی تک پہنچ جانا، ورائے حجاب، سورہ 42 آیت 51۔ اور یہ دوسرا طریقہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا۔ انبیاء اکرام ملنے والی وحی کو انسانوں تک پہنچا دیتے تھے۔ انبیاء کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، اب خدا اپنی کتاب کے ذریعے انسانوں سے کلام کرے گا۔ کسی انسان سے اب براہ راست بات نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، غیر اجنبی انسانوں تک خدا کا کلام رسولوں کی وساطت سے پہنچتا تھا۔ او یرسلہ رسولا، سورہ 42 آیت نمبر 51۔ اب جب ہم رسول کی پہنچائی ہوئی وحی یعنی کلام الہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا ہم سے اور ہم خدا سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء کی طرف وحی کے سلسلے میں لفظ الا آتا ہے، مثلاً کل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، سورہ 2 آیت نمبر 97۔ کہو کہ اس میں جبریل سے ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ وہ از خود کسی کی طرف وحی نہیں لے جاتا۔ اس نے اس قرآن کو قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کے حکم کے مطابق نازل کیا ہے۔ جبریل کو دوسرے مقام پہ روح القدس بھی کہا گیا ہے، سورہ 16 آیت نمبر 102 اور سورہ 26 آیت نمبر 193 میں انہی کو روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ عربی میں وحی کے دوسرے معنی پیغام پہنچا دینا بھی ہوتے ہیں۔ جب غیر اجنبی کی طرف وحی کا لفظ آئے تو ساتھ ہی الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلاً وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ 16 آیت 68، اور وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورہ 28 آیت نمبر 7۔ موسیٰ کی ماں کی طرف پیغام پہنچایا، ظاہر ہے کہ کسی نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا ہوگا۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، سورہ 5 آیت نمبر 111۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وحی کی، یعنی حواریوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا۔ یہ یاد رہے کہ قرآن میں صرف یہی ہے کہ خدا کلام کرتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ کوئی انسان خدا سے کلام کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے کلام کرتا ہے اور ہم قرآن کے ذریعے خدا سے بالواسطہ کلام کرتے ہیں۔ براہ راست کوئی انسان خدا سے کلام نہیں کر سکتا۔ انبیاء کرام سے کلام کرنے میں خدا پہل کرتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی نے خدا سے بات کرنا چاہی ہو اور خدا نے کلام کر لیا ہو۔ اب جو براہ راست خدا سے ہم کلامی کا دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تخلیق کائنات کے سلسلے میں کائنات کی ہر شے اپنے اندر ایک پروگرام لیے ہوئے ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، سورہ 2 آیت نمبر 253۔ اپنے قانون مشیت کو جیسا وہ چاہتا ہے بناتا۔ آپ یہ کہیں گے کہ آگ جلاتی کیوں ہے؟ زہر کو ہلاکت انگیز کیوں بنایا؟ خدا کائنات کی ہر شے کے بارے میں فیصلہ عالم امر میں کرتا ہے اور ہر فیصلہ اس کے بہت بڑے وسیع پلان سے مطابقت رکھتا ہے۔ اپنے پلان کو وہ کسی سے مشورہ کر کے نہیں بناتا، عالم امر میں وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، سورہ 2 آیت 253۔ اس پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا۔ البتہ عالم خلق کے لیے جو قوانین اس نے بنائے ہیں ان کا نتیجہ نہ نکلے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا۔ مثلاً آگ نے حرارت کیوں نہ دی، پانی نشیب کی طرف کیوں نہ بہا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے مجموعی پلان کے لیے قانون بنانے میں وہ آزاد ہے۔ خدا کو کسی نے اختیار و ارادہ نہیں دیا، اس لیے عالم امر میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ حیوانات میں تو اختیار و ارادہ نہیں ہے، اس لیے سانپ سے تو ہم نہیں پوچھتے کہ کیوں ڈسا، شیر کو چیر پھاڑ پر پھانسی نہیں دیتے، لیکن انسان میں تو عطا کرتا اختیار و ارادہ ہے، اس لیے جس نے اسے اختیار دیا ہے وہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسا ویسا کیوں کیا۔
اب یہ کہ انسان کو اختیار و ارادہ کیوں دیا، تو جواب یہ ہے کہ اس کے مجموعی پلان میں اس کو اختیار و ارادہ دینے کا فیصلہ بہت پہلے اس کے عالم امر میں ہو چکا تھا۔ آیت نمبر 254۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو دوسروں کی نشو و نما کے لیے کھلا رکھو، اب تم ایسا کرنے پر قادر ہو۔ بعد میں دنیا و آخرت میں ظہور نتائج کے وقت نہ تو نظام ربوبیت کی خوشگواریوں کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور نہ ہی برے انجام سے بچانے کے لیے دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش نفع پہنچائے گی۔ اور جو لوگ قوانین خداوندی کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل اپنا نقصان آپ کرتے ہیں۔ رزق اور انفاق کا مفہوم۔ انفقوا مما رزقناکم، رزق ہر وہ شے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، اسی کو ہم سامان چیز کہتے ہیں، حتیٰ کہ انسانی صلاحیتیں، توانائیاں، قابلیتیں اور جوہر بھی رزق کے اندر آتے ہیں۔ گویا انسان کو انسان بنانے کے لیے جو کچھ ضرورت ہوتا ہے وہ رزق ہے۔ نفاق کے معنی خرچ کرنا نہیں ہوتے، اس کے معنی ہیں سامان چیز کو ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ کوئی شے جس کے دونوں راستے کھلے ہوں، یعنی آنے اور جانے کے دونوں راستے کھلے ہوں، اس کو منفق کہتے ہیں۔ سامان چیز آئے اور دوسرے راستے سے ضرورت مندوں کی طرف چلا جائے، جمع نہ کیا جائے تو اسے نفاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دولت کے معنی گردش کرنے کے ہیں، لہذا دولت وہی شمار کی جائے گی جو گردش میں رہے۔ اگر اس کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیا جائے تو اسے عربی میں دولت نہیں کہا جائے گا۔ دولت کو تو خون کی طرح معاشرے کی رگوں میں گردش کرنا چاہیے۔ جہاں خون نہیں پہنچتا جسم کا وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، اسی لیے معاشرے کے جس حصے میں دولت نہیں پہنچتی وہ حصہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی جو دولت کا گردش کرنا ہے، اسے قرآن نے نفاق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایک طرف سے آتی جائے تو دوسری طرف سے نکلتی جائے۔ جیسے خون دل میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے تو دوسرے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ دولت کو روک کر رکھنا اسلامی نظام کی ضد ہے۔ شفاعت کا مفہوم دیکھیے اسی سورہ کی آیت نمبر 48 کے تحت۔ آیت نمبر 255۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یاد رکھو، نظام خداوندی اس خدا کا نظام ہے جس کے سوا کائنات میں کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ وہ از خود زندہ ہے اور وہ ہر شے کو قیام و توازن عطا کرنے والا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی حفاظت سے نہ کبھی غافل ہوتا ہے اور نہ کبھی بے خبر۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جو کسی کا ساتھی بن کر قانون خداوندی کے خلاف کسی کی مدد کر سکے۔ جو کچھ کائنات میں سامنے ظاہر ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے پوشیدہ ہے وہ سب کا علم رکھتا ہے۔ تمام کائنات بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی بجز اس کے کہ جو اس کا قانون مشیت عطا کرنا چاہے۔ اس کا علم و اقتدار کائنات کی پستیوں اور بلندیوں سب پر چھایا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت و نگرانی سے وہ کبھی نہیں تھکتا، اور نہ اس کی حفاظت و نگرانی اس پر گراں گزرتی ہے۔
اس کا علم و اقتدار اور غلبہ و تسلط کائنات کی بنیادوں سے لے کر اس کی انتہائی بلندیوں تک محیط ہے۔ آیت الکرسی کے مفہوم کی وضاحت۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اللہ ہو، اور اللہ کو دنیا میں تحریوں کو چھوڑ کر سب مانتے ہیں، مگر قرآن اس ماننے کو اللہ کا ماننا تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن میں بیان کرتا صفات خداوندی کی روح سے خدا کا جو تصور ابھرتا ہے، اس کے تسلیم کرنے کو قرآن اللہ کو ماننا تسلیم کرتا ہے۔ خدا کی صحیح صفات کو انسان از خود بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے اپنی صفات کا تعارف خود ہی قرآن کریم میں کرا دیا ہے۔ ان صفات کے سوا جو صفات بھی خدا کی طرف انسان اپنے ذہن سے منسوب کرے گا، وہ انسانی ذہن کی وضع کرتا ہوں گی، اس لیے وہ ناقابل قبول قرار پائیں گی۔ ان کے بارے میں قرآن کی زبان میں یہی کہا جائے گا کہ سبحان اللہ عما یصفون، سورہ 23 آیت نمبر 91۔ ذہن انسانی خدا کی جو صفات بھی وضع کرے گا، خدا ان سے بلند و بالا ہے۔ دنیا بھر کے خدا کو ماننے والوں سے کہہ دیا گیا کہ ایمان اس طرح سے لاؤ جس طرح جماعت مومنین ایمان لائی ہے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ لوگ راہ راست پر ہیں۔ سورہ 2 آیت 137۔ اللہ وہ ہے جو لا الہ الا ہوا ہے، یعنی جس کے سوا کوئی اور صاحب اقتدار نہیں ہے۔ قرآنی نظام میں کوئی صاحب اقتدار نہیں ہوتا۔ قرآن کا ڈھانچہ قرآنی قوانین کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کا بھی اپنا کوئی اقتدار نہیں ہوتا۔ جو نافذ کرنے والا ہے وہ کہتا ہے انا اول المسلمین، سورہ 6 آیت نمبر 163۔ ان قوانین کی اطاعت میں خود سب سے پہلے کرنے والا ہوں، لہذا کسی انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کے وضع کردہ قوانین کی محکومیت و اطاعت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ الحیو، وہ ہستی جس کی زندگی کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا، وہ از خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ خدا کی عطا کردہ زندگی کی وجہ سے انسان بھی زندہ ہے، لیکن خدا از خود زندہ ہے، اور یہ کہ اسے موت نہیں آتی ہے، لیکن وہ اپنی مخلوق پر موت طاری کرتا ہے۔ القیوم کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1، کسی کے سہارے کے بغیر از خود قائم، محکم اور استوار، اور 2، اپنی مخلوق کو سامان چیز تک پہنچانے اور ان کے مقامات حیات کا علم رکھنے والا، یعنی وہ جو ہر شے پر نگران ہو، اور وہ جس کے سہارے کے بغیر کوئی شے قائم نہ رہ سکے۔ لفظ قیوم مادہ کام سے ہے اور بنیادی معنی ہے توازن بدوش کھڑے ہونا، قائم، اسٹیبلش کرنا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ نیند کی ابتدائی کیفیت یا اونگ کو کہتے ہیں، نیز اس کے معنی کسی چیز سے غافل ہو جانے کے بھی ہیں۔ نومن نیند کو کہتے ہیں، یعنی خدا مخلوق کو زندگی اور سامان پرورش عطا کرنے کے بعد ان کی طرف سے غافل اور بے خبر نہیں ہو گیا ہے، وہ باخبر ہے اور ہر مقام میں نگران ہے۔ لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے دو مفہوم ہیں۔ نمبر 1، کائنات اور اس میں سب کچھ خدا کی ملکیت ہے، اور نمبر 2، کائنات اور اس میں موجود سب اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ معنی ہے کہ اس کا نظام عدل ایسا ہے کہ اس میں کوئی کسی کی مدد یا شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ مدد یا شفاعت خدا کے قانون کے مطابق ہو۔ اذن کے معنی حکم نہیں قانون ہوتے ہیں۔ شفاعت کا پھر حاصل مفہوم دیکھیے اسی سورہ کی سورہ 2 آیت 48 کے تحت، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کے معنی یہ ہیں کہ مدد یا شفاعت کی اللہ کو اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ اس کا قانون مکافات ہر ایک کے ماضی اور حال سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کے معنی ہے خدا کا علم لامحدود ہے، جبکہ حصول علم کے انسانی ذرائع محدود استطاعت رکھتے ہیں۔ اس لیے خدا نے انسان کو جس قدر علم کے حصول کی اس کے اندر استعداد تھی، یا زندگی گزارنے کے لیے جس قدر اس کو علم کی ضرورت تھی، وہی کے ذریعے انسان کو عطا کر دی ہے۔ لہٰذا انسان کا اکتسابی علم اور وحی کی روح سے عطا شدہ علم دونوں مل کر بھی علم خداوندی کا مقابلہ کرنے میں محدود ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کے معنی علم اور اقتدار دونوں ہیں۔
کیونکہ سابقہ ٹکڑے میں علم کے متعلق بات ہوئی ہے، اس لیے اس ٹکڑے میں علم کے مفہوم کو ترجیح دی جائے گی۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، تھک جانا تو محدود توانائی کا نتیجہ ہوتا ہے، جبکہ خدا لا متناہی توانائیوں کا مالک اور سرچشمہ ہے، اس لیے تھک جانے کا اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے معنی بلندی یا کسی کے اوپر ہونے کے ہیں۔ بلندی کے اعتبار سے اس میں شرف و عظمت اور بلندی مدارج سب آ جاتے ہیں، اور اوپر ہونے کے اعتبار سے اس کے معنی غلبہ اور تسلط کے ہیں۔ ان معنی کے اعتبار سے خدا کی جامع صفت الاعلیٰ سورہ 87 آیت نمبر 1 آتی ہے۔ اول تو اعلیٰ کے معنی ہی سب سے بلند و برتر کے ہیں، پھر الف لام نے اس تخصیص کو اور بھی نمایاں کر دیا ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو الاعلیٰ کہا اور جماعت مومنین کو الاعلون کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والے الاعلون ہی تو ہوں گے۔ یوں صفات خداوندی اعلیٰ حد بشریت مومن کی سیرت و کردار میں منعکس ہوتی ہیں۔ العظیم، عظیم کے معنی ہڈی ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی پیکر میں ہڈیاں اساس یعنی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے عظمت کا لفظ انتہائی اہمیت کے لیے بولا جاتا ہے۔ عظیم کا ترجمہ بہت بڑا کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ عذاب کے لیے بھی آیا ہے جیسے عذاب عظیم، اور اجر کے لیے بھی آیا ہے جیسے اجر عظیم، اور فوز کے لیے بھی آیا ہے جیسے فوز عظیم۔ العلی العظیم عام الفاظ میں تو اس کے معنی ہیں ذات خداوندی انتہائی بلندیوں اور عظمت کی مالک ہے، لیکن گہرائی میں جائیے تو مفہوم ہوگا کہ کائنات کی اساس یعنی بنیاد سے لے کر اس کی انتہائی بلندیوں یعنی علو تک میں ذات خداوندی کو غلبہ و تسلط حاصل ہے۔ ذات خداوندی کی گناہ و حقیقت کا ادراک ذہن انسانی کے لیے ممکن نہیں، حتیٰ کہ کسی مثال سے بھی نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سمجھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لیسا کا مثل ہی سورہ 42 آیت نمبر 11 ہے، یعنی اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا قرآن کا مطالبہ اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا پہچاننا نہیں ہے، صرف اللہ پر قرآن میں بیان کردہ صفات کے مطابق ایمان لانے کا مطالبہ ہے۔ آیت نمبر 256 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ اے انسانوں، دین اسلام کے معاملے میں تم پر کوئی جبر نہیں، بذریعہ وہی ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا گیا ہے۔ سو جو قوم غیر خداوندی نظام سے منہ موڑ کر اس نظام اسلام کی صداقتوں پر ایمان لے آئے گی تو سمجھ لو کہ اس نے ایک ایسے محکم سہارے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، کیونکہ یہ نظام اس خدا کا تجویز کرتا ہے جو ہر بات کو سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الرشد کے معنی ہیں صحیح راستہ، نیز ہر وہ عقیدہ، نظریہ، تصور، مسلک جو قرآن کے مطابق ہے وہ رشد ہے۔ رجل الرشید اس انسان کو کہتے ہیں جو ہدایت و رہنمائی پر تو ہو لیکن اس میں رہنمائی عقل، غور و فکر کی بنا پر ہو، لہٰذا عقل و فکر کو معاف کرے۔ اگر کوئی دین کی طرف آتا ہے تو اس کو رشید نہیں کہیں گے، وہ رشد پر نہیں ہوگا۔ الغی کے معنی بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، دھوکہ کھا جانا۔ رشد کے معنی جب صحیح راستہ ہے تو غوائد کے معنی غلط راستہ ہوں گے۔ الغی وہ راستہ ہے جو دھوکہ کھا کر اختیار کیا جائے۔ طاغوت، طغا کے معنی حدود فراموش، حدود خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے والا، سرکش ہو کر آگے بڑھ جانے والا ہوتے ہیں۔ طاغوت ہر اس قوت کو کہتے ہیں جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتے۔ اس آیت میں طاغوت کا لفظ اللہ کے بالمقابل آیا ہے، اس لیے معنی ہوں گے خدا کے قوانین کے مد مقابل کھڑے ہو جانے والے۔ اسی لفظ سے طغیان ہے۔ طغیاتن اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر چڑھنا دشوار ہو۔ طاغیہ جبار، متکبر اور احمق سخت گیر انسان کو کہتے ہیں۔ طاغوت کو دل سے نکالنے کے بعد ہی ایمان دل میں آتا ہے،
اور ایمان نام ہے ابدی صداقتوں کو دل و دماغ کی پوری رضامندی سے ماننے اور ان پر قائم رہنے کا۔ جہاں یہ رضامندی ختم ہوتی ہے وہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لغت زجاج، قاموس اور تاج العروج نے اور الحافظ فتح الباری نیز مسٹر لین کی عربی اور انگریزی لغت میں طاغوت کے معنی مذہبی پیشواؤں کے بھی دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ خود ساختہ عقائد کی پیروی کراتے ہیں۔ بدترین طاغوت تو یہ ہے کہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین، مسالک اور رسومات کو خدا کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ بالعروۃ، عروہ ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں مضبوط اور پائیدار ہوں اور اس کے پتے سردی میں بھی نہ جڑیں، اور جب چارہ میسر نہ آئے تو اس کے پتے جانوروں کی غذا کے کام آئیں۔ سرسبز رہنے کی وجہ سے ایسے درخت پر ہر موسم میں اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس نہج سے ہر وہ شے جس پر کامل بھروسہ کیا جا سکے عروۃ کہلاتی ہے۔ الوثقہ، وثاق ایسی مضبوط رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دیا جائے تو وہ کبھی نہ ٹوٹے، یعنی وہ کبھی دھوکہ نہ دے۔ اسی لفظ سے ہمارے ہاں وثیقہ نویس ہے جو معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے لکھتا ہے۔ ایسی مضبوط رسی یعنی سہارے کی تفسیر لنفسامہ لہا کہہ کر کر دی۔ انفسام کسی چیز کے تڑک جانے کو کہتے ہیں، یعنی اس کا ٹوٹ جانا تو ایک طرف وہ تڑک بھی نہ سکے۔ طاغوت سے کنارہ کش ہونے کے بعد ایمان سے جو محکم سہارا حاصل ہوتا ہے اس کو دوسری جگہ حبل اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے، سورہ 3 آیت 102۔ اور حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے۔ حبل اللہ کے محکم سہارا بننے کی شرط والا تفرقو ہے، یعنی تم آپس میں اختلاف و افتراق پیدا مت کرو۔ کائنات اور دین میں ربط باہم۔ سابقہ آیت میں تھا کہ خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں، اور یہ کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے اور اسی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ خدا کا اتنا بڑا اقتدار بتا کر اس آیت میں انسانوں کے بارے میں بتا دیا کہ ہم اپنے اقتدار و اختیار کو زبردستی اور زیادتی کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ ذرا سی بھی ناپسندیدگی اگر ہو تو انسان دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی ساری اشیاء تو خدا کے قوانین کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو اختیار و ارادہ دیا۔ اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40۔ اپنے دل کی رضا و رغبت سے جو جی چاہتا ہے کر۔ تجھ پر دین کے معاملے میں قانون کی اطاعت کرنے میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ مجبور مخلوق کو تو صحیح اور غلط راستہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ودیت کرتا رہنمائی کی روح سے صحیح راستے پر چلے گی، لیکن انسان کو اختیار دے کر اگر صحیح اور غلط راستہ نہ بتایا جاتا تو یہ اس مخلوق کے ساتھ مناسب بات نہ تھی۔ اختیار ہو اور صحیح اور غلط راستے کا پتہ نہ ہو تو یہ تو طوفان بن جانے والی بات تھی۔ اس لیے کہا قد تبین الرشد من الغی، سورہ 2 آیت 256۔ اے انسان، وحی کے ذریعے ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہمارا قانون مکافات ہی مرتب کرے گا۔ عمل کرنے میں تو آزاد ہے، لیکن اپنے عمل کا نتیجہ اپنے مفید مطلب نہیں نکال سکتا۔ نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارا قانون مکافات مرتب کرے گا۔ آیت نمبر 257۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ کا قانون اس جماعت کا نگران و محافظ اور یار و مددگار ہے جو نظام خداوندی کی صداقت پر یقین رکھ کے اسے قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ نظام انہیں غلط راستوں کی تاریکیوں سے نکال کر صحیح راہ کی روشنی میں لے آئے گا، اور جو اس نظام کی صداقت سے انکار کرتے ہیں تو ان کے معاملات سرکش قوتوں کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں صحیح راستے کی روشنی سے ہٹا کر غلط راہوں کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ غیر خداوندی قوتوں کی پیروی کرنے والے ہی دوزخی ہیں۔
روش نہ بدلی تو دنیا و آخرت اس تباہی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اولیاء اللہ ظلمات اور نور کا مفہوم۔ ولی کے معنی ہے نمبر ایک، کسی کے قریب و نزدیک ہونا، قرب کے اعتبار سے الولی دوست، مددگار اور تقویت پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ نمبر دو، کسی چیز کو اپنے قبضے میں لے لینا، الولایہ سلطنت و حکومت کو کہتے ہیں، اور وال نگران اور حاکم کو کہتے ہیں۔ الولی بھی نگران، ناظم اور حاکم کو کہتے ہیں۔ نمبر تین، ولی اطاعت گزار یا کسی کی پیروی کرنے والے کو کہیں گے۔ جب خدا اپنے آپ کو ولی کہتا ہے تو اس کے معنی ہے تقویت دینے والا، سرپرست، آقا، مددگار، نگران، حاکم۔ لہذا اللہ ان کا ولی ہوتا ہے جو اس کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب انسانوں کو کہا جائے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں تو اس کے معنی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے اطاعت گزار ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے تمام مومنین اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ولی ہوتا ہے۔ مومنین، متقین، صالحین کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا الگ سے کوئی گروہ نہیں ہے۔ الظلمات جمع کا صیغہ ہے، یعنی باطل عقائد بہت سے ہوتے ہیں، اور النور صیغہ واحد ہے، یعنی غلط جوابات تو سینکڑوں ہو سکتے ہیں لیکن صحیح جواب النور ایک ہی ہوتا ہے۔ جس جگہ روشنی کو ہدایت کو ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو تو اس کو ظلم کہتے ہیں، اور اس کی جمع ظلمات ہے۔ النور کے اپنے مقام پہ نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کا معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک مشین کے پرزے اپنے اپنے مقام پہ فٹ نہ کیے جائیں تو مشین کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ جو عقل و فکر سے کام نہ لیں وہ ظلمات کے اندر ہوتے ہیں۔ سورۃ 6 آیت 39۔ تاریکی سے اٹھ کر انسان روشنی میں آ جاتا ہے، لیکن عقائد و تقلید کی تاریکی سے انسان نکل ہی نہیں پاتا۔ اور اوپر آیت سورۃ 2 آیت 256 میں بتایا گیا ہے کہ طاغوت کے معنی مذہبی پیشواؤں کے بھی ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات سورۃ 2 آیت 257۔ جو لوگ اپنی باغڈور مذہبی پیشواؤں اور حکمرانوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں وہ انہیں روشنی سے تاریکی میں لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 258۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے اس شخص کی سرگزشت پر بھی غور کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے خدا کے بارے میں حجت بازی محض اس لیے شروع کر دی تھی کہ وہ اس ملک کا بادشاہ تھا؟ اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ وہ بولا اگر خدا بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو میں موت و زندگی کے فیصلے کرتا ہوں، جس کی چاہتا ہوں گردن اڑا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا یہ بات ہے تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ سرکش یہ سن کر بھنچکا لاجواب ہو گیا، اور اللہ صحیح راہ سے ہٹے ہوئے ظالمین کو راہ یاد نہیں کرتا۔ خدا کے رسول کا مقصد بے معنی مناظروں اور مباحثوں میں الجھنے کی بجائے حق پیش کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ مد مقابل کٹ حجتیوں پر اتر آیا ہے تو وہ دوسرا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام محسوس دلیل کی طرف آ گئے اور کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ سرکش بھنچکا ہو گیا۔ یہاں ظالمین کا لفظ آیا ہے، یعنی فرعون کو جہاں ہونا چاہیے تھا یعنی روشنی میں، وہاں وہ نہ تھا، وہ تاریکیوں میں تھا۔ آیت نمبر 259۔
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تمثیلاً سنیے، ایک شخص کا گزر ایسی بستی پر ہوا جس کے مکانات مسمار ہو کر کھنڈر بن چکے تھے۔ اس نے کہا کیا اللہ اس ویران بستی کے لوگوں کو ان کی موت کے بعد پھر سے زندگی دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا، اس کے بعد اسے اٹھایا، اس سے پوچھا بھلا تم کتنی مدت تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا بس 1 آدھ دن۔ اللہ نے کہا تم پورے 100 سال اس حالت میں رہے ہو، دیکھو تمہارا کھانا اور پانی تک خراب نہیں ہوا، اس میں تمہارا گدھا بھی ہے جو ویسا کا ویسا کھڑا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ تم لوگوں کے لیے اس بات کی نشانی بن جاؤ کہ قانون خداوندی کی روح سے مردہ اقوام کو بھی زندگی مل سکتی ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ہم کس طرح خون کے لوتھڑے سے ہڈیاں ابھارتے ہیں، انہیں سخت کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا کر ایک بچہ بنا دیتے ہیں۔ جب مثال سے اس شخص پر بات واضح ہو گئی تو اس نے کہا کہ ہاں، اب میں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے ہر شے کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں اور ان پر اس کا پورا کنٹرول ہے۔ قوم میں زندہ رہنے کی آرزو ہے تو زندگی مل سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زوال و عروج کا تمثیلی بیان۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا سورہ 2 آیت 259۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ چھتیں بھی گر پڑی تھیں اور بستی آبادی سے خالی تھی۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ بستی کے مکان اپنی چھتوں کے ساتھ موجود تھے لیکن وہ آبادی سے ویران تھی، وہاں رہنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ دوسرے معنی زیادہ موزوں نظر آتے ہیں کہ بستی کے مکان ابھی باقی ہوں لیکن وہ کسی حادثہ کی وجہ سے انسانی آبادی سے خالی ہو گئی ہو۔ اس آیت کی ابتدا او کالذی سے ہوتی ہے۔ عربی زبان میں کسی لفظ سے پہلے کاف آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سچی بات نہیں ہے بلکہ یہ مثال، تشبیہ یا استعارہ ہے اور ایک غیر محسوس حقیقت کو ایک محسوس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اب بطور مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جس کے مکین کسی حادثے کی وجہ سے مر گئے اور مکانات خالی پڑے تھے۔ اس شخص نے ویران بستی کو دیکھ کر کہا کیا اللہ اس ویران بستی کے لوگوں کو ان کی موت کے بعد پھر سے زندگی دے سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کب اور کیسے ایسا ہوگا؟ تمثیلاً یوں سمجھو کہ اس شخص پر موت کی سی کیفیت طاری ہو گئی، وہ 100 سال تک مردہ رہا، پھر اٹھایا، پوچھا کہ کتنے عرصہ تم اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا کہ تم 100 سال اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، 100 سال کا عرصہ نہیں گزرا۔ کہا اپنے گدھے کو، پانی کو اور کھانے کو دیکھو جنہیں اتنے عرصہ میں خراب ہو جانا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ انسانوں کے لیے تمہاری یہ تعریف ایک نشان بن جائے کہ اگر زندگی کی صلاحیت و استعداد بالکل مفقود نہیں ہو گئی ہے تو دوبارہ تازہ زندگی مل سکتی ہے۔ دوسری مثال اس شخص کے سامنے یوں پیش کی کہ دیکھو رحم مادر میں جرثومہ حیات سے زندگی کی نمود ہوتی ہے، لوتھڑا سا بنتا ہے، پھر لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، پھر جلد استوار ہوتی ہے اور بچہ جیتا جاگتا انسان بن کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جرثومہ حیات میں زندگی موجود ہوتی ہے، رحم مادر میں خدا کے قانون کے مطابق اس کی پرورش ہوتی ہے۔ مثال سے مقصود یہ ہے کہ اگر خدا کے قانون کے مطابق
کسی قوم کو سامان نشو و نما میسر آ جائے تو پھر اس میں حیات تازہ کی نمود ہو سکتی ہے، لیکن اگر جرثومہ حیات میں زندگی نہ ہو، یا زندگی تو ہو لیکن خدا کے قانون کے مطابق سامان نشو و نما نہ ملے تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا کہ تفصیلات کی دنیا سے نیچے اترو، اور کہا وانظر، بچوں کی پیدائش تو تم روز دیکھتے ہو۔ زندگی اور زندگی کی موجودگی اور قانون خداوندی کے مطابق زندگی کی پرورش، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں ہے تو زندگی کی نمود نہیں ہو سکتی۔ جب اس شخص پر بات یوں واضح ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جان گیا کہ خدا نے ہر شے کے پیمانے اور قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ کتنی بھی کئی گزری سانس لینے والی قوم ہو، اس میں انسانی زندگی خوابیدہ شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے اندر زندگی کی نشو و نما کا سامان قوانین خداوندی کے مطابق کر لے تو ایسی قوم کو حیات تازہ مل سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کی داستان دراصل ان کے عروج و زوال کی داستان ہے، جو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے۔ 599 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جو اس قوم کے افراد بچے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا اور انہیں محکومیت کے شکنجے میں کس دیا۔ قرآن کے نزدیک غلامی کی زندگی ان کی اجتماعی موت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے گردنیں چھڑانے کی بڑی تاکید کی ہے۔ 100 سال قوم بنی اسرائیل غلامی میں رہی۔ تورات میں بنی اسرائیل کے جو ایک 100 سال کے نوحے اور مرثیے دیے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم زندگی سے یکسر خالی نہیں ہو گئی تھی۔ ان میں متاع کارواں کے لٹنے کا احساس زیاں موجود تھا۔ امید بندھی ہوئی تھی کہ اس قوم کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے۔ تقریباً 87 سال بعد ایران کا بادشاہ ذوالقرنین اٹھا۔ اس نے بابل والوں کو شکست دی اور یہودیوں کو یہاں سے نکال کر پھر بیت المقدس میں آباد کیا اور ان کے ٹیمپل کو پھر سے تعمیر کروایا۔ ذوالقرنین کے ذریعے آزادی اور پھر دوبارہ آباد کاری میں تقریباً 100 سال کا عرصہ لگا۔ گویا قومی موت کے بعد بنی اسرائیل کو حیات تازہ ملی۔ اس قوم کا احساس زیاں بتا رہا ہے کہ اس قوم میں زندگی تھی۔ انبیاء آئے، قوانین خداوندی کے مطابق ان کو سامان نشو و نما دیا تو یہ قوم پھر سے زندہ اقوام کی صفوں میں شمار ہونے لگی۔ قرآن بنی اسرائیل کے زوال و عروج کو تمثیلی انداز میں انسانوں کو بتا رہا ہے کہ زندہ رہنے کی اگر آرزو ہے تو کچھ نہیں بگڑا، وحی کی رہنمائی میں تمہیں حیات تازہ مل جائے گی۔ بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص نبی حیات تازہ دینے کی ذمہ داری لے کر آتا ہے، قوم اس کا اتباع کرے۔ بنی اسرائیل نے اتباع رسول یا اتباع سنت رسول کیا تو وہ زوال سے عروج پر پہنچ گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی کی رہنمائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے جماعت مومنین العالون ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کس طرح مردہ اقوام کو زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ معروض کر لو، پھر ہر پرندے کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ کر بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ مردہ قوم کے افراد معروض ہونے کے بعد تیری بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو تم نے پوچھا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ کا قانون غلبہ و اقدار کے ساتھ حکمت پر مبنی ہے۔ تراجم و تفسیر کی روح سے خدا کا مردوں کو زندہ کرنے کے سوال کا
ابراہیم علیہ السلام کو جواب اور اس کی اصل حقیقت۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے بتا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خدا نے کہا کہ کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم 4 پرندوں کو لو اور ان کو اپنے ساتھ سدھاؤ، یعنی اپنے ساتھ ہلا لو، اور پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کر کے آپس میں ملا لو، پھر قیمے کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑیوں پر ایک ایک کا حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح تیزی سے تمہاری طرف دوڑے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تھا خدا کا حضرت ابراہیم کو جواب۔ خدا جب غیر چاند دار مٹی سے زندگی کی نبوت کر سکتا ہے تو اس کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ ذبح شدہ پرندوں کے مکس قیمے سے پھر سے الگ الگ پرندے زندہ کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال یہ نہیں کیا تھا کہ یا اللہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر سوال یہ ہو تو پھر قیمے سے اثر نو پرندے زندہ کر کے دکھا دینا اس کا جواب ہو سکتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ پوچھا تھا کہ کیفا تحیی الموتا، سورہ 2 آیت 260، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کیف نے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے پوچھا تھا۔ طریقہ پوچھا تھا، آپ کسی کی نادر شاہکار سی بنی ہوئی چیز دیکھتے ہیں، آپ کو اس کی بناوٹ اور تخلیق پر تعجب ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم یہ بناتے کیسے ہو، یعنی یہ تو اسے معلوم ہے کہ یہ شخص نادر چیزیں بناتا ہے، اس میں اسے شبہ نہیں، وہ تو اپنے تعجب کے لیے پوچھتا ہے کہ آپ اسے بناتے کیسے ہیں۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی گفتگو ہے۔ اصل بات پرندوں کو اپنے ساتھ ہلانے ستانے کی اور پھر بلانے کی ہے، نہ کہ ان کا قیمہ کرنے کی۔ اگر کیسے کا طریق یہی ہے تو پھر ہر مردے کو اسی طرح زندہ ہونا چاہیے۔ ذبح عربی لفظ ہے، ساری آیت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ پرندوں کو ذبح کر کے ان کا قیمہ کرو اور پھر قیمے کو مکس کرو۔ ذبح کرنا اور قیمہ کرنا اور مکس کرنا اپنی طرف سے بڑھا کر ترجمہ اور تفسیر کی گئی ہے۔ مفسرین کرام نے اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کریم کو سمجھا اور لکھا۔ یہ ایک انسان کی سمجھ ہے، دوسرا انسان اس کی سمجھ اور اس کے مفہوم کے اوپر تنقید بھی کر سکتا ہے۔ جوں جوں انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا، انسانوں کی سمجھ اور فہم میں اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ علم کے بڑھنے کے ساتھ سمجھ اور فہم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اگر ایک مفسر نے کوئی بات لکھ دی ہے تو بعد میں آنے والا یہ دیکھے کہ ان کا فہم صحیح نہیں ہے تو وہ ان سے اختلاف کر کے وہ لکھ دے گا جو اس کی سمجھ میں آیا ہے۔ ہمارے ہاں اسلاف کی تفاسیر کو حرف آخر قرار دے دیا گیا ہے، یہاں تک بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ خود ہمارے ہاں بھی تو ایک گروہ ہے جو آئمہ کی تقلید کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اب بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان تھے۔ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ قرآن کریم کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھے۔ دشواری یہاں آتی ہے جب مفسرین روایات پر مبنی یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری تفسیر نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر ہوتا تفسیر ہے۔ جب بات یہ ہو جائے کہ فلاں آیت کا مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے تو اس کے بعد کون سا مسلمان ہے جو یہ جرت کرنا تو ایک طرف دل میں بھی خیال لا سکے کہ میں اس سے بہتر سمجھ سکتا ہوں۔ معاذ اللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری مجبوری ہو گئی کہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے، اختلاف کو زبان پر نہیں لا سکتے، لکھ نہیں سکتے، لیکن دل میں شکوک کا ابھرنا، دل میں اطمینان کا نہ ابھرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ روایات یا حدیث کو تسلیم کرنے والے خود کہتے ہیں کہ روایات میں حدیث کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نہیں ہیں، بلکہ یہ اقوال تو منسوب الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200-250 سال بعد بغیر کسی سابقہ تحریری مواد کے زبانی روایت سے احادیث کے مجموعے مرتب ہوئے۔ روایت کہتے ہی سنی سنائی بات کو ہیں، حدیث بیان کرنے سے پہلے لکھا ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور حدیث کے آخر میں لکھا ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس طرح یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ احادیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نہیں ہیں۔
انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف منسوب کیا گیا ہے۔ احادیث کی پوزیشن تو یہ ہے، لیکن اگر کسی حدیث پر تنقیدی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منکر ہے۔ جو شخص حدیث پر تنقیدی بات کر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا انکار نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو دراصل کہہ کے رہا ہے کہ اس قول کی، اس روایت کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ دلیل دیتا ہے۔ ہمارے مفسرین اور مترجمین حضرات قرآن کریم کو روایات کے تابع رکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں بخاری کی روایت میں یہ بات آئی ہے۔ اس طرح قرآن ان روایات کے تابع ہو جاتا ہے جن کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہیں ہیں، بلکہ اقوال منسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باللفظ تو کوئی بھی روایات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کرتا۔ رب ارنی کیفا تحیی الموتی سورہ 2 آیت 260 کے بارے میں روایات کی روح سے کہا جاتا ہے کہ نحن احق بالشک بن ابراہیم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شک کرنے میں ابراہیم سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ پورے قرآن میں 2 ہی شخصیات ہیں جن کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، ایک ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایات کی روح سے ایک اولو العزم پیغمبر تو خدا کی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت میں شک کر رہا ہے، اور دوسرا اولو العزم پیغمبر کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو اس سے بھی زیادہ شک کرنے کا حق ہے، حالانکہ ایک ادنا مسلمان کے لیے بھی موت کے بعد زندگی پر ایمان لانا شرط ہے۔ اگر انبیاء اکرام کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ دین کے اتنے بڑے بنیادی اصول کے متعلق شک کرنے لگ جائیں تو دوسروں کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ابھی 2 آیات پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت اور زندگی ہے، سورہ 2 آیت 258۔ یعنی میرا رب مردہ کو زندگی عطا کرتا ہے۔ پوری آیت میں کہیں نہیں ہے کہ پرندوں کو ذبح کیجیے، ان کا قیمہ بنائیے اور پھر قیمے کو پہاڑوں کے اوپر رکھیے۔ قرآن نے کئی مقامات پر جو لوگ علم اور عقل سے کام نہیں لیتے، جو غلط راستوں پر چلتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ضد پر اڑے رہتے ہیں، جو انسانی سطح پر زندگی بسر نہیں کرتے، حیوانی سطح پر سانس لینے کی زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں مردہ کہا ہے۔ پھر جب وہ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، قرآن کے حقائق کو سمجھتے ہیں، زندگی کی بلند سطح تک پہنچتے ہیں، انہیں قرآن زندہ کہہ کر پکارتا ہے۔ فرد اور اقوام دونوں کے بارے میں قرآن یہی کہتا ہے۔ قوموں کی نشات ثانیہ، یعنی قوموں کی دوبارہ زندگی کے الفاظ ہم روز استعمال کرتے ہیں۔ جب ایک قوم پر مزدنی چھا جائے تو اسے پھر سے حیات تازہ، حیات نو مل جائے تو ہم اسے نئی زندگی عطا ہونا کہتے ہیں۔ یہی چیز عربی زبان میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہ لیں، وہی کی روشنی میں نہ چلیں، قرآن کریم انہیں مردہ کہتا ہے۔ مثلاً أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ۔ سورہ 6 آیت 122۔ اس آیت میں میتن موت اور فَأَحْيَيْنَاهَا زندگی کے الفاظ آئے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے ایک روشنی دی جس کو لے کر وہ انسانوں میں چلتا ہے۔ اس کی مانند ہوگا جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور تاریکیوں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اس آیت میں طبعی موت اور طبعی زندگی مراد نہیں ہے۔ وحی کی روشنی کے بغیر زندگی کو موت کہا گیا ہے، اور وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کو زندگی کہا گیا ہے۔ سچ مچ کا مردہ زندہ کر کے اس کے ہاتھ میں روشنی نہیں دی گئی تھی کہ انسانوں میں چلے پھرے۔ وحی کی شمع ہاتھ میں نہ ہونے کو قرآن نے موت قرار دیا گیا ہے۔ چاہے وہ فرد ہو یا قوم، تاریکیوں میں چلنے پھرنے والے سانس لیتے ہیں، لیکن قرآن انہیں زندہ نہیں کہتا۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام دیکھیے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم۔ سورہ 8 آیت نمبر 24۔ اے جماعت مومنین، اللہ اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی کی آواز پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کر دے۔
یہاں طبعی طور پر زندہ جماعت مومنین سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زندگی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی کی آواز پر لبیک کہو۔ یہاں سے زندگی کی دو سطحیں واضح ہو گئیں۔ ایک تو وہ زندہ لوگ ہیں جو اپنے ہی جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں، ڈاکٹر ان کی طبعی موت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، اور دوسری زندگی وہ ہے جو خدا اور رسول نظام خداوندی کے تحت زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہ انسانیت کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا آؤ تمہیں بتائیں زندہ کسے کہتے ہیں۔ پچھلی ہی آیت میں قرآن نے تمثیلی انداز میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ وہ قوم 100 سال تک مردہ رہی، پھر اسے زندگی ملی، حالانکہ وہ سانس لیتی تھی، طبعی طور پر زندہ تھی۔ رسول آتا تھا اور مردہ قوم کو حیات تازہ عطا کر دیتا تھا۔ خدا رسولوں کو وہ فارمولہ دیتا تھا جس سے مردہ قوم زندہ ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ فارمولہ قیامت تک قرآن میں محفوظ ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غیر مانوس، غیر متمدن، اجڑ اور وحشی سی قوم سے واسطہ پڑا جو نہ قریب آتے اور نہ ہی بات سنتے۔ کہا کہ اے ابراہیم ان مردوں کو زندہ کرو۔ خدا نے کہا ہے تو حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ یہ مردہ قوم زندہ ہو جائے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کیفا تحیی الموتیٰ، سورہ 2 آیت 260، مجھے بتا کہ ان مردوں کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیفا بتا رہا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا طریقہ پوچھا گیا تھا۔ خدا کی بات پر تو یقین تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس الجھن میں تھے کہ کہیں طریقہ غلط اختیار کر لیا تو ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ لہٰذا خدا سے مردہ قوم کو زندہ کرنے کا طریقہ معلوم کر لیا جائے تاکہ اپنے پروگرام کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح عملی جامہ پہنایا جائے اور تاکہ نتیجہ برآمد ہو سکے۔ آج سے 6000 سال پیشتر بھی، آج بھی ہر رسول کے دور میں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی، ہر اس قوم کے لیے جو زندہ ہونا چاہے، جو دوسروں کو زندگی عطا کرنا چاہے، یہ طریق ہر ایک کے لیے باعث تقلید ہے۔ قرآن کریم پرانے زمانے کے قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو ابدی حقائق بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ہر دائی کے لیے دقت یہ ہوتی ہے کہ قوم ناکامیوں کی طرف لے جانے والے راستوں پر جم کر بیٹھ جاتی ہے۔ تقدس کا حالہ ان کے گرد بن لیا جاتا ہے۔ قومی اسلاف کے نقوش کو خضر کے نقوش سمجھتی ہیں، جو ان کو ادھر ادھر ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا ان کی بات ہی نہیں سنتے، بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ دائی جو باتیں کہتا ہے قوم ان سے مانوس ہی نہیں ہوتی۔ بات دراصل قوم کو مانوس کرنے کی تھی، جسے پرندوں کی مثال سے سمجھایا گیا۔ پرندوں کو پکڑو تو ہاتھ نہیں آتے، ہاتھ آ جائیں تو موقع ملتے ہی اڑ جاتے ہیں۔ پرندوں کو سدھانے اور اپنے ساتھ ہلانے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پرندوں کو کچھ عرصہ سدھاتے ہیں، اپنے ساتھ ہلاتے ہیں۔ جب پرندہ سد جائے تو مانوس ہو جائے تو پرندے والا پرندے کو جنگل میں پنجرے سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ آگے آگے پنجرہ لیے جا رہا ہوتا ہے اور پرندہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اگر کہیں ادھر ادھر ہوتا بھی ہے تو مالک کی آواز سنتے ہی جہاں بھی وہ فوراً دوڑا چلا آتا ہے۔ جب پرندہ سد جائے، مالک کے ساتھ ہل جائے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ دیہاتوں میں یہ منظر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ تیتر یا چکور پرندے سے آزاد جنگل میں ہے، مالک پنجرہ لیے آگے آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ پرندوں کی آواز پر بھی یہ جنگل کے پرندوں کی طرف نہیں جاتے۔ پنجرہ اور پرندے کا مالک ان کا مرکزی نگاہ بن جاتا ہے۔ پرندہ نیا نیا تھا تو حالت یہ تھی کہ ہر وقت بھاگ جانے، پنجرے کی تیلیوں کو توڑنے کی کوشش کرتا تھا، مالک کو کاٹتا تھا، اور خود ہل جانے کے بعد پرندہ مانوس ہو گیا۔ پرندے کو مانوس کرنے کے لیے مسلسل بڑے صبر کی، استقامت کی، برداشت کی، حوصلے اور ہمت اور نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، تب کہیں جا کر پرندہ مانوس ہوتا ہے۔ ایک داعیہ انقلاب جب آتا ہے تو اس کے سامنے قوم حقیقت سے نامانوس ہوتی ہے۔ روشنی کی کرنیں ان کی آنکھوں کو چمگادڑ کی طرح راز نہیں آتی، جبکہ داعیہ انقلاب کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو روشنی کی طرف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں بات کرتا ہوں تو یہ سنتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قریب ہی نہیں آتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جلدی کی بات نہیں، لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے من کو مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے برداشت اور نرم برتاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمثیلاً بتایا گیا کہ 4 غیر مانوس مختلف پرندے لو، ان کو مسلسل صبر، استقامت، برداشت، حوصلے اور ہمت اور نرمی سے اپنے ساتھ ہلا لو تو یہ کہیں نہیں بھاگیں گے۔ ان چاروں کو ایک ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر انہیں اپنی طرف بلاؤ گے تو یہ تیری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے پوچھا تھا کہ کیف تحیی الموتی، سورہ 2 آیت 260۔ مردہ قوم کو زندہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو یہ ہے طریقہ جسے مثال سے تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ لفظ سرہنہ کا مفہوم ستانا ہوتا ہے۔ سرہنہ کے معنی ستانا، اپنے ساتھ ہلانا ہوتے ہیں۔ پرندوں کی تمثیل سے بتایا گیا کہ اے ابراہیم، قوم کے افراد کو اس طرح اپنے ساتھ ہلاؤ، اپنے ساتھ مانوس کرو کہ جہاں بھی یہ جائیں لوٹ کر تیرے پاس واپس آئیں۔ قوموں کو ستانے کے لیے محض قانون کی گرفت کافی نہیں ہوا کرتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، سورہ 2 آیت 260 کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کہیں قوت کی ضرورت پڑ بھی جائے تو قوت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرو۔ مسلسل پیار محبت سے ان کو ستا کر اپنے اندر اتنی کشش پیدا کرو کہ قوم کے افراد سدے ہوئے پرندوں کی طرح لپک لپک کر تیری طرف بھاگتے دوڑتے چلے آئیں۔ قرآن نے کیف، سورہ 2 آیت 260 کا جواب پرندوں کی تمثیل سے دیا کہ اس طرح یہ مردہ قوم کے افراد زندہ ہوں گے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ کام بڑا ہی صبر آزما ہے، بس کرنے کا کام یہ ہے کہ قوم کے افراد کو اپنے ساتھ مانوس کرتے چلے جاؤ۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے ساتھ پیار و مودت کا طریقہ اپنایا تھا۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ سورہ 3 آیت نمبر 159۔ اے رسول، یہ خدا کی بڑی رحمت تھی کہ تو بڑا ہی نرم مزاج واقع ہوا ہے۔ اگر تو کہیں ترشرو اور سخت مزاج ہوتا تو یہ تیرے ارد گرد سے بکھر جاتے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اصلاح کا بہترین اور واحد طریقہ یہ ہے کہ پیار اور مودت دیتے چلے جاؤ۔ جسے آپ قربت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کئی کمیاں اور نقائص ہوں گے۔ اگر آپ اس کی کسی ناگوار حرکت پر اس کو ڈانٹ دیں گے تو سمجھو کہ آپ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے، کیونکہ آپ کا مشن تو ستار کر قریب رکھنا تھا۔ اگر آپ کے ارد گرد کے افراد میں کوئی نقص ہی نہیں ہے تو پھر انہیں اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک داعی کو بنیادی خصوصیت یہ دیکھنی چاہیے کہ قوم کے افراد دعوت کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اگر ان سے چھوٹی چھوٹی فروگزاشتیں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں ہوتی ہیں، تو قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، سورہ 3 آیت نمبر 159۔ ان سے درگزر کر اور ان کے لیے سامان حفاظت پیدا کر تاکہ لغزشوں کے مضر اثرات سے یہ محفوظ رہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا، برائی کو حسنات سے دور کیا جا سکتا ہے۔ کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ 11 آیت نمبر 114۔ یقیناً برائیوں یعنی ناہمواریوں کے اثرات کو حسنات یعنی ہمواریاں پیدا کرنے والے کام مٹا دیتے ہیں۔ داعیے انقلاب کا کام ہے کہ وہ افراد کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھی صلاحیتوں کو ابھارتا چلا جائے تاکہ یہ اپنی لغزشوں کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں اور تم سے کھل کر بات کر سکیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں جھٹک نہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ 3 آیت 159۔ معاملات میں ان سے مشورہ کیا کر۔ افراد سے جب معاملات میں مشورہ لیا جائے گا تو افراد میں مانوسیت اور خود اعتمادی بڑھتی ہے اور داعی کے لیے افراد کے دل میں عزت و احترام پیدا ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے کیسے زندگی عطا کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورہ 6 آیت 52۔ یہ لوگ جو تیرے پاس آ جاتے ہیں صرف خدا کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو مت دھتکارو۔ آگے ہے اگر تم نے ایسا کیا تو فَتَطْرُدْهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ 6 آیت 52۔ اگر تم نے انہیں دھتکارا تو تم بھی ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔
یعنی تم اپنے مشن میں فیل ہو جاؤ گے، انسانیت تاریکیوں میں رہ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، سورہ 18 آیت نمبر 28، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحمل اور برداشت سے کام لے، انہیں دھتکار مت دینا۔ آپ نے دیکھا نامانوس پرندوں کو سدھانے والے کی کیا کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ دیگر مقامات پر ہے کہ اپنے ساتھیوں کے اوپر اپنی نرمی اور لطافت کے بازو پھیلائے رکھ، سورہ 15 آیت 88، سورہ 26 آیت 215۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، سورہ 73 آیت نمبر 10۔ جو تیری بات نہیں مانتے وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر استقامت سے کام لے، ان پر بپھر مت جایا کر، بلکہ ان سے الگ ہونا بھی پڑے تو حسن کارانہ انداز میں الگ ہو جا۔ یہ ہے مقام ہجرت۔ انسانی زندگی کا سرمایہ حیات انسان سے نفرت کی بجائے اس کے جرم سے نفرت میں ہے۔ یہ ہے ہماری بصیرت کے مطابق اس آیت سورہ 2 آیت 260 کا مفہوم، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مردوں کو زندگی بخشنے کا طریقہ پوچھا، اور طریقہ یہ بتایا کہ اپنے اندر اتنی کشش و جذب پیدا کر کہ تمہاری طرف غیر مانوس اور وحشی انسان کھنچے ہوئے چلے آئیں۔ اس کے لیے صبر، تحمل، برداشت، استقامت کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ وسعت نگاہ ہو، قلب کا ظرف ہو، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر گرفت نہ کرو۔ کسی سے لغزش ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، کہو کہ یہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن کسی انسان سے نفرت نہ کرو۔ اگر انسان سے نفرت کی تو یہ احترام آدمیت کے خلاف چلا جائے گا۔ یعنی مجرم فرد سے نفرت نہیں بلکہ اس کے جرم سے نفرت برتیے۔ جرم کے ارتکاب کے باوجود وہ آدمی تو رہتا ہے، جو حقوق آدمیت ہیں ان سے اس مجرم کو محروم نہ کیجیے، اس کی اصلاح کیجیے۔ محبت اور نفرت تو متضاد چیزیں ہیں، ہوئے دل نوازی سے قوموں کی زندگیاں ملتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔